بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم سوال آیا ہے کہ کیرل کا کوئی نوجوان ہے محمد شہاب نام کا، اور وہ پیدل حج کر رہا ہے۔ تو سوال یہ آیا ہے کہ ایسا حج کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، جبکہ آج کل وسائل موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت اور آئی ہے کہ یہ شخص مالدار ہے، یعنی اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، پیسے بھی ہیں، کیونکہ جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے۔ پہلے روٹ طے کیا جاتا ہے اور نقشہ پاس کرایا جاتا ہے، حکومتوں سے اجازت لی جاتی ہے، جتنے ملک پڑیں گے ان سب سے ویزا اور یہ سب چیزیں کرنی جاتی ہیں۔ اس میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ آدمی کئی حج کر لے گا، تو اتنا آسان نہیں کہ آدمی نے حج کر لیا۔ تو یہ جو حج کر رہے ہیں شہاب صاحب، اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، الحمدللہ بہت پیسہ ان کے پاس ہے، لیکن جذبہ ہے کہ ہم پیدل حج کریں۔ تو اب اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا حکم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر غریب ہے تو وہ تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنا خرچ راستہ طے کرنے میں، نقشہ پاس کرانے میں، ویزا وغیرہ میں وہ آئے گا، وہ تقریباً اتنا ہی آ جاتا ہے جتنا حج میں لگ رہا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آ جائے، اس سے کم آ جائے۔ تو غریب تو یوں بھی جانے سے رہا، اور اگر مالدار ہے تو اسے ان تکلفات کی ضرورت کیا ہے، وہ تو اوپر سے اپنا حج کر لے، فلائٹ سے جائے اور حج کر کے چلا آئے۔ تو اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو حدیثیں موجود ہیں، دو حدیثیں ہیں جن میں ایک صاحب تھے جو اپنے نوجوان بیٹوں کے کندھے میں لٹک کر کے اور بڑی مشقت کے ساتھ، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہم پیدل حج کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سواری جو اونٹ ہے اس میں سوار ہو جائے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، اور یہ جو نظر مانی ہے وہ چونکہ پورا نہیں کر سکتے، وہ اس کی جگہ پر کفارہ دے دیں۔ ایک اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی نظر مانی، اور بلکہ یہ کہ سر میں دوپٹہ بھی نہیں رکھیں گے اور دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اور طرح طرح کی، وہاں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو تمہیں اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ چیز یہ ایک عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ جب اللہ نے دیا ہوا ہے اور مالدار ہے باقاعدہ، تو اس کی کیا ضرورت ہے آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر حج فرض ہے اور مان لیجئے کہ ہم پیدل کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ پیدل جانے میں جنگل پڑیں گے اور بہت سے ایسی چیزیں خطرات ہیں کہ جس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے، ہمارے ساتھ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، جو حج ہم اسی سال حج کر سکتے ہیں وہ 2-3 سال کے بعد کریں گے۔ اور حکم یہ ہے کہ جتنی سے جلدی ہو سکے فریضہ اپنے ذمے سے اتارو۔ تو ہم معلوم یہ ہوا کہ 2022 میں مثال کے طور پر ہم جاتے حج کر کے آ جاتے، اب ہم کو حج 3 سال کے بعد کرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے اگر موت آ گئی تو اب بلا وجہ ہماری اس عمل کی وجہ سے حج کا مؤخر کرنا لازم آئے گا، کہ ہمارے اندر استطاعت تھی پھر بھی ہم نے اس کو لیٹ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں اس سلسلے میں ہوتی ہیں کہ ایک تو حدیث کا وہ پہلو کہ اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں مت ڈالو، دوسرے حج کا مؤخر کرنا، تیسرے کہ اگر کوئی حادثہ پیدا ہو جائے، اس طرح زیادہ چانسز ہے، ویسے تو حادثہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح حادثے زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم حج فرض سے بھی رہ جائیں۔ ان وجوہات سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کا معاملہ نہیں، یہ ایک رخ ہے۔ اور دوسرا رخ اور سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، بیداری پیدا ہو رہی ہے، چنانچہ جس علاقے میں وہ نکل رہے ہیں تو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو رہا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، کاہلی کی وجہ سے یا بخل کی وجہ سے، یا اس فریضے کی اتنی دل کے اندر اہمیت یا قدر و قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرتے۔ تو کم سے کم ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو اس بندے نے پیدل حج کے لیے ہمت کر لی، اور ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ بیداری پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں، اور اس طریقے سے گویا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ اب ان کی نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ نیت کیا ہے۔ واقعتاً اگر ان کی نیت یہ ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شہرت مقصد نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے دل میں یہ نیت تھی کہ اسی طریقے سے لوگوں میں اویئرنیس اور بیداری پیدا ہو، اور جو لوگ حج فریضہ سے غافل ہیں ان کے اندر غفلت دور ہو، اور وہ اس فریضے کو ادا کرنے والے بنے، اس لیے ہم ایسا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے اپنے اعتبار سے اور جو مناسب ہے یہ رائے اچھی ہے۔ لیکن اگر کوئی نیت نہیں تھی، بس یہ کہ یوں ہی ایک ریکارڈ بنانا ہے، بہت سے لوگ ریکارڈ بناتے ہیں، جیسے ایک ساؤتھ افریقہ کا بھی سنا ہے، یا اس طرح کوئی اور چیز ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، شرعی اصول کی روشنی میں، تو اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔
آپ کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں نے پیدل حج کی نیت کی، اور آپ نے جب دیکھا کہ اس کے اندر استعداد نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ سواری پر تم سوار ہو جاؤ، اونٹ پر چلو، سواری پر سوار ہو جاؤ، پیدل مت کرو۔ آپ نے اس نظر کو توڑوایا، نظر کو ختم کروایا، کفارہ دلوایا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو، حج کا فریضہ لوگوں کو معلوم ہو، اور جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو، شوق پیدا ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو اس نیک نیتی کی وجہ سے، اور یہ گویا دعوتی پیغام ہو گیا یہ، اس اعتبار سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب دے گا۔ اب یہ تو ان کی نیت پر ڈیپینڈ ہے، اور تجزیہ کرنے والے دونوں طرح کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے ہلکا پھلکا دونوں تجزیہ رکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ذہن میں جو بات تھی وہ ہم نے کہہ دی۔